نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ممبر رسول پر جلوہ فرما اساتذہ کرام اور دیگر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے آئے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کرے۔ پڑھیے باز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ پڑھی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مقدسہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مقدس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ اب آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو بھی نازل کیا، یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو بھی نازل کیا، یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کو بھی اتارا، یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں توریت انجیل و زبور کو اتار رہا ہوں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ نہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری میں نہیں لے رہا ہوں۔ لیکن جب قرآن کو اتارا بھی اس نبی پر جو تمام نبیوں کا سردار، اور لے کر بھی وہ فرشتہ آیا جو تمام فرشتوں کا سردار، اور لایا بھی گیا اس امت کے لیے جو تمام امتوں کی سردار۔ اب جب اللہ نے قرآن مقدس کو اپنے حبیب پر نازل فرمایا تو کہا توریت و انجیل و زبور کی ذمہ داری حفاظت کی میں نے تو نہیں لی تھی، لیکن ہاں جب میں نے آمینہ کے لال پر قرآن نازل فرمایا ہے تو اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ اب قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کر کس طرح رہا ہے؟ اب قرآن کی ذمہ داری تو لی تھی، دیکھیے ذرا حفاظت بھی کس طرح ہو رہی ہے۔ اللہ دنیا کی لائبریریوں میں جتنی کتابیں رکھی ہیں، ایک منٹ کے لیے آپ مثال کے طور پر تمام کتابوں کو آگ کے اندر جلا دیا جائے یا پھر سمندر میں ڈال دیا جائے، اس کا رائٹر جب اسے پھر سے تحریر کرے گا، اس کا مصنف جب اسے پھر سے لکھے گا تو ضرور اس کتاب کے اندر تردد اور مغالطہ پایا جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، دنیا کے تمام قرآن مقدس کو اگر اٹھا کر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، کسی مسجد و مدرسے میں کوئی قرآن نہ رکھا جائے، تمام قرآنوں کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے، اور پھر چند منٹ کے ہی بیچ میں آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر کروڑوں قرآن پھر سے پیدا ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن کو یہ عظمت بخشی ہے کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے 7 سالہ بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر لیا اور اپنے سینوں کو قرآن کا جزدان بنایا۔ اس قرآن کے لیے اس امت نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج لوگ قرآن سے کہتے ہیں 26 آیات کو نکال دو، اور اس کے ساتھ ایک دعویٰ بھی ہوتا ہے ہم حسینی ہیں،
یاد رکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں گئے، یزید نے کہا تھا تم شراب کو حلال کہہ دو، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ قرآن نے شراب کو حرام کہا، قرآن نے شیطانی عمل کہا، تم اسے حلال کہہ دو۔ ہاں قرآن نے زنا کے بارے میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے حسین ابن علی تم ان کو حلال کہہ دو، دونوں جہاں کی نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ لیکن حسین ابن علی نے قرآن کی ایک آیات کو بھی نہ چھوڑا اور کہا یہ وہ قرآن ہے جو روز اول سے لے کر آج تک ایسی کتاب ہے جو اچھوتی اور بے داغ کتاب ہے۔ خدا کی قسم قرب قیامت آنے تک نہ تو اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی تغیر ہو سکتا ہے اور نہ ہی آج تک ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ کیا بات ہے۔ اور لوگوں نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردنیں مبارک الگ کر دی، سوچا ہم جیت گئے، لیکن میرا امام نیزے کے اوپر بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور کسی شاعر نے بڑے خوب انداز میں کہا تھا کہ قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق قرآن بھی، قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق قرآن تو وہ لوگ نزاع پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، وہ لوگ نزاع پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا۔ اور ایک عالم جو اسے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اس کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، ایک قاری جو اسے بہترین طریقے سے پڑھنا جانتا ہے، اس قرآن کے صدقے سے حافظ ہو، قاری ہو یا پھر کوئی عالم ہو، اگر اس کا عزت ہے، اس کا وقار ہے تو اس قرآن کے صدقے میں ہے۔ کوئی اس وقت مفتی اعظم ہے تو اس کا اگر وقار ہے وہ اس قرآن کے صدقے میں ہے۔ اور اللہ نے ایک عالم باعمل کے لیے اور ایک حافظ باعمل کے لیے کہا اسے زمین کی مٹی تک نہ کھائے گی، کیونکہ اس کے سینے کے اندر مولا نے قرآن رکھ لیا ہے۔ اس کا سینہ وہ سینہ نہیں رہا بلکہ اب یہ سینہ جزدان بن گیا قرآن کا۔ اب جب یہ مٹی میں چلا جائے گا تو خدا کی قسم اس کے جسم کو مٹی چھوئے تک ہی نہیں۔ اور یہی حافظ قرآن جب قیامت کے میدان میں جائے گا، اللہ اکبر، یہی عالم بعمل جب محشر کے میدان میں جائے گا، اللہ کہے گا اولیاء کے لیے میں نے ایک منزل بنائی ہے، تم جنت میں فلاں جگہ جا کر رہ جاؤ۔ میں نے صفحاء کے لیے، میں نے شہداء کے لیے، تمام جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ایک مقام طے کیا ہے۔ لیکن اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، آج میں نے تیرے لیے کوئی مقام متعین نہیں کیا۔ ہاں اسی طرح قرآن سے الحمد سے شروع کر دے، جہاں پر تو نے والناس کو ختم کر لیا، گویا وہی تیرا مقام ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت قرآن، رحمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ یہی عظمت ہے ایک حافظ قرآن، ایک عالم باعمل کی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کے اندر جتنی بھی کوتاہیاں انسان کرتا ہے، جتنی بھی لغزشیں کرتا ہے، یا حقوق اللہ کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام کا حساب قیامت کے دن ہوگا، ان تمام کا حساب انسان سے مرنے کے بعد لیا جائے گا۔ لیکن کسی عالم کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہوگا، اللہ اس کو دنیا پر ہی اس کا اجر و ثواب دے گا۔
اگر کسی عالم کے ساتھ کسی نے اچھا عمل کیا ہوگا, اچھا برتاؤ کیا ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت پر ہی اس کا اجر دے, اس کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے گا. اگر کسی نے کسی عالم کے خلاف زبان درازی کی یا اس کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی, تو رب کعبہ کی قسم ہمارے بزرگان دین کا یہ فیصلہ تھا, اور وہ کہا کرتے تھے کہ اس کو اس کا جو عذاب ہے وہ اللہ دنیا پر ہی دے گا. اور یہ وہی عالم دین ہے. اس دنیا میں جس طرف نظر اٹھاؤ, جو بھی دنیا کا عہدیدار ہے, کسی بھی منصب پر اللہ نے اسے فائز کیا ہو, کسی مرتبے اور مقام سے نوازا ہو, ہر ایک انسان خود کے لیے سوچتا ہے. اگر کوئی کسی کی مدد کر بھی دے تو دنیاوی طور پہ کرتا ہے, لیکن ایک عالم ایسا ہوتا ہے وہ تمہاری دنیا ہی میں مدد نہیں کرتا, بلکہ وہ تمہاری دنیاوی زندگی کو جانتا ہے یہ فانی زندگی ہے, یہ ختم ہونے والی ہے. وہ تمہاری زندگی, یہاں کی زندگی میں بھی فکر کرتا ہے اور تمہاری اخروی زندگی کی بھی فکر, کیونکہ اللہ نے اسے بے باک اور لیڈر بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے اسے, جب رات کو دنیا سو جاتی ہے نا, تو یہ عالم اپنی کتب اور اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جاتا ہے, اس سے خود کوئی غرض نہیں ہوتی. یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. یہ جو تم نفس انسان کو اللہ نے دو, جہنم اور جنت دونوں کو بھرنا ہے, تو جہنم کو بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسانی خواہشات سے اللہ جہنم کو بھرے گا, اور جنت کو بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسانی مصائب و مشکلات سے اللہ جو ہے جنت کو بھرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.